الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہم بات کرتے ہیں حج بدل کی، اور پہلی حدیث صحیح بخاری کی ہے، حدیث نمبر 1854، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بوڑھے والدین کی طرف سے حج بدل کیا جا سکتا ہے۔ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر قبیلہ قشعم کی ایک عورت آئی اور اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، اللہ کی طرف سے اس کے بندوں پر حج فرض کر دیا گیا ہے اور میرے والد پر بھی حج فرض ہو چکا ہے، لیکن وہ بہت بوڑھے ہو چکے ہیں اور سواری پر بھی نہیں بیٹھ سکتے، کیا میں ان کی طرف سے حج کروں تو حج ادا ہو جائے گا؟ آپ نے فرمایا نعم، ہاں۔ دیکھیے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عرفات سے چلے تو اپنی اونٹنی پر اپنے پیچھے آپ نے حضرت اسامہ بن زید کو بٹھا لیا تھا اور وہ مزدلفہ پہنچے، لیکن دوسرے دن 10 تاریخ کو جب آپ مزدلفہ سے مینا کی طرف جا رہے تھے تو آپ نے اپنی سواری پر اپنے پیچھے اپنے چچا زاد بھائی حضرت فضل بن عباس کو بٹھا لیا، اور یہ روایت کر رہے ہیں کہ یہ قبیلہ قشعم کی عورت، اس نے یہ سوال کیا تھا کہ میرے والد بوڑھے ہیں، کیا میں والد کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ تو فرمایا کہ ہاں۔ اب آ جائیے کہ صحیح بخاری کی ایک دوسری حدیث ہے، حدیث نمبر 1852، اور یہ والدہ کے بارے میں ہے، والدہ کی طرف سے حج بدل، اور اس کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یعنی فضل بن عباس کے بھائی عبداللہ بن عباس۔ وہ کہتے ہیں قبیلہ جوہینہ کی ایک عورت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے کہا کہ میری ماں نے حج کی نذر مانی تھی، میری ماں نے حج کی نذر مانی تھی، مگر حج کیے بغیر ہے اس کی موت ہو گئی، تو کیا میں اس کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اس کی طرف سے تم حج کرو۔ مجھے بتاؤ، کیا تمہاری ماں کے ذمے کوئی قرض ہوتا تو تم اس کو ادا کرتی؟ تو فرمایا، اللہ کا قرض بھی ادا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ اس کا حق، اس کا قرض ادا کیا جائے۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ اگر والدین پر حج فرض ہو چکا تھا یا فرض ہو چکا ہے، اگر وہ زندہ ہیں لیکن خود حج نہیں کر سکتے، جسمانی حالت ایسی نہیں ہے، مالی حالت تو ہے، جسمانی حالت نہیں ہے، یا پھر والدین پر حج فرض تھا لیکن حج کرنے سے پہلے ہی موت آ گئی، تو ان کی وراثت سے ان کے مال سے پہلے حج کیا جائے گا اور اولاد ان کی طرف سے حج کرے گی۔ یہ بات پھر میں دہراتا ہوں کہ والدین زندہ ہیں، ان پہ حج فرض ہو چکا ہے، صاحب استطاعت ہیں، لیکن بوڑھے ہیں، سفر نہیں کر سکتے، تو اولاد والدین کی طرف سے حج کر سکتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ والدین مر چکے ہیں لیکن صاحب استطاعت تھے، کسی وجہ سے حج نہیں کر سکے، تو ان کے ترکے میں سے پہلے اللہ کا قرض نکالا جائے گا، اللہ کا قرض نکالا جائے گا اور ان کی طرف سے حج بدل کیا جائے گا۔ اب آ جائیے حج بدل کی شرائط کیا ہیں۔ تو اس سلسلے میں ابو داؤد کی ایک حدیث کو ذرا سمجھ لیجئے۔ پہلے میں حدیث پڑھتا ہوں، پھر میں آپ کو شرطیں بتاتا ہوں۔ تو آپ جب حج کر رہے تھے تو ایک آدمی تلبیہ پڑھ رہا تھا، لبیک لبیک کہہ رہا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا لبیک عن شبرمہ، لبیک عن شبرمہ، میں شبرمہ کی طرف سے حاضر ہوں، میں شبرمہ کی طرف سے حاضر ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من شبرمہ، یہ شبرمہ کون ہے؟ کہا، میرا بھائی
یا میرا رشتہ دار؟ تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجی عن نفسک، خدا کے بندے پہلے اپنا حج تو کر لے، حجی عن نفسک ثم حجی عن شبرما، پہلے اپنا حج کر پھر اس کے بعد شبرما کی طرف سے حج کرنا۔ تو اس حدیث سے، یہ ابو داؤد کی حدیث نمبر 1811 ہے، اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ حج بدل کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے اپنا حج کر چکا ہو، وہ پہلے اپنا حج کر چکا ہو، اور وہ اب دوسرے آدمی کی طرف سے حج کرے گا، اور دوسرا آدمی اس کے حج کے سارے اخراجات، آمد و رفت اور دوسری چیزیں وہ برداشت کرے گا۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ حج بدل کی شرائط کیا ہیں؟ نمبر 1، پہلی شرط یہ ہے کہ اس پر حج فرض ہو۔ اگر دیکھیے، جس پر حج فرض ہی نہیں ہے وہ حج کیوں کر رہا ہے؟ اور قرض لے کر حج کر رہا ہے، دوسروں کے پیسے سے حج کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے؟ تم پر حج فرض ہی نہیں ہے۔ تو اچھا، بعض لوگ کیا کرتے ہیں، دادا کی طرف سے حج، نانا کی طرف سے حج، چچا کی طرف سے حج، نانی کی طرف سے، دادی کی طرف سے۔ بھائی کیوں کر رہے ہو؟ بھائی ان پر حج فرض ہی نہیں تھا تو ان کی طرف سے کیوں کر رہے ہو؟ تو یہ بات ذرا سمجھ لیجئے کہ شرط یہ ہے اس میں، پہلی شرط کہ حج اس پر فرض ہو، جیسے قرآن نے کہا من استطاع الیہ سبیلا، اس کی مالی حالات اچھے ہوں، اس پر حج فرض ہے۔ اچھا ادھر دیکھیے، یہ ایسی ہی بات ہے جب آپ پر زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہے، آپ غریب ہیں تو آپ اس کی طرف سے زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں۔ ارے بھائی اس پر زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہے، اچھا وہ مر چکا ہے، اس کی طرف سے آپ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، اس پہ زکوٰۃ فرض ہی نہیں تھی۔ تو یہ اسی طرح جب اس پر حج فرض ہی نہیں تھا تو آپ اس کی طرف سے حج کیوں ادا کریں؟ تو پہلی شرط یہ ہو گئی کہ جس کی طرف سے آپ حج کر رہے ہیں، حج بدل کر رہے ہیں، وہ اس پر فرض ہو۔ اور دوسری شرط کیا ہے کہ وہ آپ کو اس کے پیسے دے، اس کے پیسے دے، اخراجات برداشت کرے وہ آدمی کہ میں معذور ہوں، چل پھر نہیں سکتا، سفر نہیں کر سکتا، یہ لیجئے پیسے، آپ میری طرف سے حج کیجئے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ آدمی جو حج بدل کر رہا ہے وہ پہلے اپنا حج کر چکا ہو، پہلے وہ اپنا حج کر چکا ہو۔ تو یہ 3 بنیادی شرائط ہیں حج بدل کے لیے۔ اب آ جائیے کہ عورت کے اوپر تو جہاد فرض نہیں ہے، لیکن عورت کا جہاد ہی اس کا حج ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1861 ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی راویہ ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا ہم آپ کے ساتھ مل کر جہاد نہ کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو تمہارا اچھا اور خوبصورت جہاد حج مقبول ہے، حج مقبول ہے، یعنی ایسا حج جو اللہ قبول کر لے، یعنی حج مبرور، نیکیوں والا حج، بھلائی والا حج۔ چنانچہ حضرت عائشہ نے فرمایا، جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کبھی حج نہیں چھوڑتی۔ تو حضرت عائشہ کثرت سے حج کیا کرتی تھی، اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر بھی کثرت سے حج کیا کرتے تھے، اور نفل حج، اور بعض اوقات وہ پیدل حج کیا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنتیں ہیں، تو عورتوں کو چاہیے کہ ان کا جہاد ان کے لیے حج ہے، کیونکہ حج میں بہت مشقت ہے، چلنا پڑتا ہے، اور خواتین وہ صنف نازک میں سے ہیں۔ اب یہ اہتمام ہونا چاہیے خواتین کی طرف سے کہ وہ جوانی ہی میں، اور مردوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ جوانی ہی میں جیسے ہی صاحب استطاعت ہو جائے، اولین فرصت میں حج کر لیں، اولین فرصت میں حج کر لیں، بڑھاپے کا انتظار نہ کریں، اور اس کے بعد پتہ نہیں کہ آپ معذور ہو جائیں، آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، آپ کو شوگر ہو جائے، آپ کا بی پی بڑھ جائے، اور آپ چلنے پھرنے کے لائق نہ رہیں، کینسر ہو جائے،
اس لیے حج جوانی کا نام ہے، کیونکہ یہ ایک مالی عبادت بھی ہے اور ایک جسمانی عبادت بھی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتنا ہوا؟ سر 10 منٹ 20 سیکنڈ۔